www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب فرمایا، مخاطب فرمایا، اور ان کو ان کی ذمہ داری بتائی، ان کا مرتبہ بتایا، پھر ان کی ذمہ داری بتائی کہ تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو۔ امت کا مطلب جماعت، تو امت کہہ لیں یا جماعت کہہ لیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس امت کے لیے۔ اور کیا کام ہے تمہارا؟ کہ تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اخرجت للناس، اور کرنا کیا ہے تم نے؟ تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دینا ہے۔ حکم جو ہوتا ہے یہ طاقتور دیا کرتا ہے، با اختیار دیا کرتا ہے، بے اختیار حکم نہیں دیا کرتا۔ آپ کے گھر کا دروازے پر ایک ملازم ہے، چپڑاسی ہے، پہرے دار رکھا ہوا ہے آپ نے، تو آپ اسے حکم دے سکتے ہیں کہ دروازے کے اس طرف بیٹھنا یا اس طرف بیٹھنا۔ اور کوئی دوسرا آدمی جو اسی محلے میں رہتا ہے، چاہے وہ آپ کی نسبت زیادہ بڑا ہو مال دولت میں، اگر وہ اس سے کہے کہ تم نے اس طرف بیٹھنا ہے، اس طرف نہیں بیٹھنا، تو بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ با اختیار نہیں ہے، چاہے مالدار ہو، لیکن اس معاملے میں اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا تم نے لوگوں کو بتانا ہے، حکم دینا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں رہو، اور تمہیں رہنا چاہیے کہ تم با اختیار ہو، کیونکہ حکم دینا، روک ٹوک کرنا، یہ با اختیار کا کام ہوتا ہے، بے اختیار کا نہیں ہوتا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر آپ کا پہرے دار گزرنے والوں کو تنگ کر رہا ہے تو آپ حکم دیں گے اسے، خبردار ایسی چیز نہ آئے، آپ دے سکتے ہیں۔ دوسرا دے گا، وہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لڑائی ہو سکتی ہے۔ وہ کہے گا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، تو لڑ پڑیں گے۔ تو کسی چیز سے کا حکم دینا اور کسی چیز سے روکنا یہ اختیار چاہتا ہے۔ بے اختیار اگر کام کوئی کرے گا تو اس سے تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بجائے فائدے کے مزید نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے نرمی سے سمجھایا مکے والوں کو، کیونکہ آپ ابھی با اختیار نہیں تھے، اگرچہ اللہ کے نبی تھے، لیکن اہل مکہ کے یہاں با اختیار نہیں، کیونکہ با اختیار تو اور سردار تھے جو آپ کے رشتہ داری تھے، آپ سے عمر میں بھی بڑے تھے، خاندانی روایت کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، کوئی آپ کا چچا ہے، کوئی دادا ہے، اس طرح کے رشتے تھے، اور وہ پہلے سے سردار تھے۔ تو انہیں سمجھائے تو ہے آپ نے، حکم نہیں دیا، کیونکہ ابھی با اختیار نہیں تھے۔ اور نبی وہ کام کرتا ہے جو اللہ کہے، جتنا اللہ نے اختیار دے دیا اتنا کیا، جتنا نہیں اتنا نہیں کیا، اس سے آگے نہیں کیا۔ اور پھر مکہ کا سارا دور سمجھانے بجھانے میں گزرا۔ یہاں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، لیکن یہاں معنی میں ترغیب کے ہے کہ اچھائی کی ترغیب دیتے رہے، برائی کے لیے سمجھاتے رہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ لیکن مدینہ منورہ میں جانے کے بعد
اقتدار مل گیا، با اختیار ہو گئے نبی علیہ السلام، ایک نظام قائم ہو گیا۔ اب وہاں پر حکم کا مطلب حکم ہی ہے، مکہ مکرمہ میں حکم کا مطلب حکم نہیں ہے، حکم کا مطلب ترغیب، دعوت، بلاؤ، اچھی بات سمجھاؤ، برائی کے بارے میں نصیحت کرو کہ یہ نہ کرو، بری چیز ہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو یہاں حکم کا مطلب حکم ہے، یہ کرو، ورنہ سزا۔ مکہ مکرمہ میں جنہوں نے نہیں کیا انہیں آپ نے سزا نہیں دی، کیونکہ ابھی اختیار نہیں دیا تھا اللہ کی طرف سے، آپ مختار نہیں ہوئے تھے، با اختیار نہیں تھے۔ مختار بہی معنی تو تھے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ تھے، وہ تو ہے، لیکن ایک دنیاوی اصطلاح جو ہے اس اعتبار سے با اختیار آپ نہیں تھے۔ اور مدینہ منورہ میں یہ نہیں کرنا، اگر کیا تو یہ ہوگا، وہاں امر کا مطلب امر، نہیں کا مطلب نہیں تھا۔ تو جب نبی کو اللہ نے اس درجے پہ پہنچا دیا اور جب وہ دنیا سے گئے تو اسی عہدے پر اور اسی قوت اور طاقت سے گئے، اور اپنے ساتھیوں کو یہ قوت اور طاقت دے دی تھی، آپ نے اختیار آ گیا تھا ان کے پاس۔ تو جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو یہی قوت طاقت امت کے پاس آنی چاہیے، امت کے ان لوگوں کے پاس جو نبی علیہ السلام کے طریقے کو جانتے اور سمجھتے ہو۔ اسی لیے علماء کا ایک طبقہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد دین سے دور ہے، دین سے واقف نہیں ہے، بس اتنا جانتی ہے ہم امتی ہیں محمد کے، ہم نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امتی ہوتا کیا ہے، کیا ذمہ داری نہیں پتہ، اس کا کہو تو بھی اس پہ آتے بھی نہیں، برائی سے روکو تو روکتے بھی نہیں، حالانکہ امتی ہیں۔ لیکن ایک طبقہ رہے گا ایسا جو دین پر مضبوطی سے تھامے ہوگا اور قیامت تک لوگوں کو بتاتا رہے گا اچھائی کا اور برائی سے روکتا رہے، لیکن اس کا بتانا اور روکنا بھی ویسا ہی ہوگا جیسے حالات ہوں گے۔ جن حالات میں نبی علیہ السلام نے کام کیا ان حالات میں یہ بھی کریں گے۔ جہاں ان کو با اختیار نہیں ہوں گے وہاں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، اور اس کا مطلب دعوت، ترغیب، تبلیغ اور روکنا برائی سے، سمجھانا یہ ہوگا۔ اب یہ کر رہے ہیں علماء، کیونکہ سزا نہیں دے سکتے، کوئی عالم پکڑ کر مجرم کو، شرابی کو کوڑے نہیں مار سکتا، کیونکہ با اختیار نہیں ہے، بتا سکتا ہے کہ نہ کرو، بری بات ہے، لیکن جب ان کے پاس اختیار آئے گا تو یہ پھر وہ نبی والی بات کرنے پہ اللہ کی طرف سے پابند ہوں گے، جیسے ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور خلفاء، اور 1200-1300 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو حالات تو اچھے نہیں ہیں، ہمارے پورے عالم میں مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ سب مانتے ہیں، اس سے انکار نہ پیپلز پارٹی والا کرتا ہے، نہ پی ٹی آئی والا، نہ مسلم لیگ، نہ جمعیت، نہ یہ سب مانتے، نہ تبلیغی۔ حالات خراب ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل کرنے کے لیے ہر ایک خود سر بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے حل یہ ہے، وہ کہتا ہے حل یہ ہے، وہ کہتا ہے حل یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں حل یہ ہے، لہذا میں ہی ہوں، لہذا حل بھی یہی ہے۔ ہر ایک صحیح بھی سمجھ رہا ہے اور علم بھی نہیں ہے، اور علم بھی نہ ہو اور صحیح سمجھ رہا ہو تو یہ بہت بڑی تباہی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس وقت پوری امت بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے بھائی، لیکن ایک طبقہ دیوانوں کا رہے گا جو اچھی بات بتاتا رہے گا، برائی سے روکتا رہے گا، انشاءاللہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، وہ رہے گا۔ جب وہ با اختیار ہوگا تو وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس اعتبار سے کرے گا، جب بے اختیار ہوگا تو بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، بے اختیار کے معنی میں جو ہوتا ہے، جو غیر، جس کے پاس اختیار نہ ہو وہ جو کر سکتا ہے اس معنی میں کرے گا، لیکن کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ جوڑے رکھے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور تھامے رہتے ہیں، حالات سازگار ہوں یا حالات نہ سازگار ہوں، ہر حال میں انہی سے جوڑے رکھے، انہی کا حمایتی بنائے،
اور کسی مرحلے پر ہم میں مایوسی نہیں آنی چاہیے. یہ تو چیزیں آئیں گی. ہم جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، صحابہ تو اس سے بھی سخت حالات سے گزرے اور امت کے بہت بہت لوگ، لیکن مایوس نہیں ہوئے. حوصلہ نہیں ہارے. حوصلہ نہیں ہارنا. اگر ہار گئے حوصلہ تو یہ تو پھر ابھی تو دوسرے کہتے ہیں کہ تم ہار گئے، حوصلہ ہارنے والا کہتا ہے میں ہار گیا. جب میں ہار گیا تو میں اب مایوس ہو گیا. مایوس ہو گیا تو اب کام بھی نہیں کروں گا. کام کرنا ہے، کام جاری رکھنا ہے ہر حال میں. آپ کو اللہ سے اجر اور ثواب پر نظر رہنی چاہیے. جب ایسے لوگ جائیں گے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی حوض کوثر پہ، تو آپ ان کو اپنی آغوش میں لیں گے، اور جو دوسرے ہوں گے دھتکار دیں گے، مسترد کر دیں گے. اس لیے دنیا میں بھی کامیابی کے اثرات ملتے ہیں، لیکن اگر نہ ملیں تو آخرت میں تو ملتے ہی ملتے ہیں اس کے اجر ثواب. اس پر نظر رکھنی ضروری ہے. ہم سب مسلمانوں کو مایوسی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. مایوسی مومن کی شان کے بالکل خلاف ہے. کامیابی ناکامی مومن کو ہوتی ہے اور ہوگی آئندہ بھی. کامیابیاں بھی ہوں گی، ناکامیاں بھی ہوں گی، لیکن مایوسی نہیں. مایوسی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. مومن کی شان نہیں کہ وہ مایوس ہو. جب کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ سے اجر لینا. کامیابی ہو تو بھی اجر ملے گا، اور ناکامی ہو تو بھی ثواب ملے گا کہ اس نے کام کیا، اس نے محنت کی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ دے، اس پر عمل کی توفیق دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب